اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے جن جن مومنین نے اس عشرہ محرم الحرام میں کسی حوالے سے بھی تعاون فرمایا ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے انتظامیہ نظر و نیاز تقسیم کرنے والی ہو یا سیکورٹی پہ ہو یا جس حوالے سے بھی زائرین عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں معمور رہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات پر محمد.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کے بیماروں کو بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں لباس عافیت پہنائے، شفائے کلی عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ عزاداری کے خلاف اٹھتی ہوئی ہر سازش کو نیست و نابود فرمائے۔ مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ اس علاقے پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ملک پاکستان میں امن و امان کا نفاذ فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ تشیع جہان کی حفاظت فرمائے۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک صلوات بھیج۔ عزادارائے سید الشہداء، علی و بطول کو پرسہ دینے والوں، آج 8 محرم کا دن ہے۔ محرم الحرام اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور غم کے ایام اور غیام کی گھڑیاں زیادہ سے زیادہ قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس عشرہ محرم الحرام میں اب تک جن نکات کے اوپر گفتگو کی ہے وہ حقیقت دعا ہے، دعا کی اہمیت ہے، دعا کی برکات ہیں۔ جن موقعوں کے اوپر، جن اوقات پہ دعا مانگنا سب سے افضل ہے اس پہ گفتگو کی ہے۔ جن جگہوں میں دعا مانگنے کی اہمیت و افضلیت ہے اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اور آج جس اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا وہ ہے دعا کی قبولیت کی شرائط۔ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب یہ شرائط بندہ مومن اپنے اندر پوری کر لیتا ہے تو پھر رب کا یہ حکم ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مانگ، میں نے تیرے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے جہاں کچھ آداب ہیں وہاں پہ کچھ شرائط بھی ہیں۔ آداب اور چیزیں ہیں، شرائط اور چیزیں ہیں۔ آداب کے متعلق ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ کون سے آداب ایسے ہیں کہ جو دعا سے پہلے جن کی رعایت کرنی چاہیے، کون سا ادب ایسا ہے کہ جس کی رعایت دوران دعا کرنی چاہیے، کون سا ادب ایسا ہے جس کو دعا کے بعد جو ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ لہذا ادب اور چیز ہے اور دعا کی قبولیت کی شرائط اور چیز ہیں۔ اگرچہ 6 شرائط علماء نے لکھی ہیں، قرآن
اور احادیث اہل بیت علیہم السلام سے نکال کے ہمیں 6 شرائط کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن ان میں سے 4 شرائط مین شرائط ہیں جنہیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور انہی 4 شرائط کو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی دعاؤں کے اوپر منطبق کرتے چلے جانا ہے، اس لیے کہ جو بھی بندہ اپنی دعا کے اندر ان شرائط کو منطبق کرتا چلا جائے گا وہ اتنی ہی قبولیت کی مہر لگواتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، ایک طبیعت بھی ناساز ہے اور گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے اب زیادہ بولنا ہے۔ ویسے بھی 7-8 محرم کے بعد سامعین کو چاہیے کہ وہ زیادہ بولیں، چونکہ استاد نے 7 دنوں میں آپ لوگوں کو ٹرین کر دیا ہوتا ہے، لہذا تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے تو یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیج دیں تاکہ میں سلسلہ گفتگو کو شروع کر سکوں۔ عزیزان، سب سے پہلی شرط جو دعا کی قبولیت کی ضمانت اور گارنٹی شمار ہوتی ہے وہ ہے معرفت۔ معرفت پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی۔ کس چیز کی معرفت؟ اللہ کی معرفت تو ہے، شرط بنیادی شرائط میں سے ہے ہی ہے۔ یہاں جو دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہم بیان کر رہے ہیں اور پہلی بنیادی شرط بیان کر رہے ہیں معرفت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے قرآن مجید اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاکیزہ کلام سے سمجھتے ہیں کہ ائمہ نے اور اللہ کی ذات نے دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے جو پہلی شرط معرفت قرار دی ہے اس سے مراد کیا ہے، اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ آواز قدرت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر اے میرے حبیب، میرے بندے میرے متعلق تجھ سے کوئی سوال کریں، بڑی پیاری آیت ہے، سننے والی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب اگر میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندے کی شہ رگ سے اس سے زیادہ قریب ہوں، جی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اگر وہ مجھے پکارے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگر کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری دعوت پہ لبیک کہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے آئے۔ یہ معرفت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے اور معرفت کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم صادق آل محمد اور خاندان عصمت و طہارت کی دہلیز پہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں میرے مولا آپ ذرا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کی تشریح فرمائیں، ہمیں عام مفسر کی تشریح نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی ہوئی تفسیر چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میرے بندے میری
دعوت پہ لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور دعا کی قبولیت کی پہلی شرط جسے معرفت قرار دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، يَعْلَمُونَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ۔ توجہ کیجئے گا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں معرفت سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن یہ ایمان رکھے اور جان لے کہ وہ جو چیز اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ معرفت مراد ہے، یعنی ایک دم ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، تو یہ روٹین کے نہیں ہونے چاہیے، یہ اس معرفت کے ساتھ ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چیز دینے کی اوپر قادر ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، بعض اوقات ہماری ایسی حاجتیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اب نہیں ہو سکتا، اور ساتھ دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میرا مریض اب لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تجھے پہلی شرط ہی تیری فاقد ہے، اور تیری اللہ کی ذات کے متعلق معرفت ہی نہیں ہے، اور تو یہ ایمان ہی نہیں رکھ رہا کہ جس کے آگے ہاتھ میں پھیلا رہا ہوں وہ مریض کو لاسٹ سے بھی واپس لانے پہ قادر ہے۔ یہ بڑی مہم شرط میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ معاشرے کی طرح طرح کی مثالیں میں آپ کو اگر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں بس اینڈ ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بارش برسی، کسان کی فصل تباہ ہو گئی، گر گئی ساری، اب کچھ نہیں ہوتا، سارا سال ضائع ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرا سارا برباد ہو گیا سب کچھ۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، جو چیز ممکن ہو اس پہ اللہ، توجہ کیجئے گا ایک علمی نکتہ، چونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے نا یہ فقط آپ نہیں سن رہے، اس کو پوری دنیا سن رہی ہے، اس لیے یہاں سے علمی نکات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ممکنات پہ قادر ہے، جو چیز ممکن ہوتی ہے اس پہ اللہ قادر ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو اس طرح مثال دوں، سوئی ہے، سوئی کا ایک سوراخ ہوتا ہے نا پیچھے، جی اس سوراخ سے بڑی چیز کو گزارا جا سکتا ہے، جی انگلی کو، رومال کو، اور کوئی موٹی چیز جو اس سوراخ سے بڑی ہو اس کو گزار سکتے ہیں وہاں سے؟ اللہ قادر ہے گزارنے پہ یا نہیں؟ جی سوراخ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ وہاں سے انڈا گزار دے، انگلی گزار دے، جی اور کوئی بڑی چیز وہاں سے گزار دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، اس سوراخ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سوراخ سے اس سے بڑی چیز گزر جائے۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے۔ 2 اور 2 جمع 5 ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ 2 اور 2 جمع 5 اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، لیکن 2 جمع 2 4 کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 5 ہو سکے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی ممکنات پہ قادر ہے، جو چیز ممکن ہوتی ہے اس پہ اللہ قادر ہوتا ہے۔ اگر تیری دعا کا دائرہ ممکنات میں آتا ہوا، رب یقیناً لاسٹ سٹیج سے بھی واپس لانے پہ قادر ہے۔ سمجھ آ گئی بات یہ نہیں؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی وضاحت کے لیے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، جتنی آپ کی طبیعت ہے میں اتنا پڑھوں گا. آپ سارا رات کے بھی تھکے ہوتی ہیں، جلوس میں ہوتے ہیں، اور صبح ہم آپ کی سمع خراشی کرتے ہیں، تھوڑا پڑھوں گا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو بڑے پیارے انداز میں واضح کیا. فرمایا اللہ کی ذات نے مجھے کہا، اے میرے حبیب کہہ دو، من سألنی، جو مجھ سے مانگتا ہے نا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي أَضُرُّ وَأَنْفَعُ، اور وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ یہ جانتا ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک میں اللہ ہوں. استجیبت لہو، اس کی دعویٰ اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی. یعنی نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. میں تمہیں نفع بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں نقصان بھی دے سکتا ہوں. یہ بھی اسی چیز کی طرف پلٹ رہی ہے کہ انسان کی اللہ کے متعلق یہ معرفت ہونی چاہیے کہ جب دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور اپنی مشکل حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو اس معرفت اور اس یقین کے ساتھ رکھ رہا ہو کہ اگر میری دعا کا دائرہ ممکنات میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے، اور وہ معجزہ دکھانے پہ بھی قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات نے پنجتن کے وسیلے اور واسطے سے معجزات دکھائے ہیں، اور انسانوں کو لاسٹ سٹیج سے اور زندگی اور موت کی کشمکش سے نکال کے دوبارہ زندگیاں بھی عطا کی ہیں. اور کوئی بندہ ایسا چلتا پھرتا ٹھیک ہو اور وہ مر جائے، اللہ دونوں طرف سے نفع نقصان دینے پہ قادر ہے. بس پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن جب اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو اس معرفت کے ساتھ آئے، اس عقیدے کے ساتھ آئے کہ میں اپنی جو حاجتیں اور ڈیمانڈز اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا رب انہیں عطا کرنے پہ قادر ہے. ایک صلوات بھیج دی محمد وعلی بیت. دوسری شرط دعا کی قبولیت کی بغیر کسی توقف کے، اگرچہ ہر شرط کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں فقط ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دعا کی قبولیت کا ایک نقشہ بیٹھ جائے. دوسری شرط دعا کی قبولیت کی اخلاص ہے. خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن. اس کا ترجمہ تو آپ کے بچوں کو بھی آتا ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحے کے لیے، اسلحے سے کس چیز کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے؟ کس کے ساتھ لڑا جاتا ہے؟ دشمن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. دشمن آپ کا کون ہے جس سے لڑنے کے لیے دعا جیسا اسلحہ آپ کو کام آئے گا؟ وہ اسلحہ جو آپ نے دشمن کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ نہ گن ہے، نہ کلاشنکوف ہے، نہ کوئی بم ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے. ان سب سے تیز ترین اور مؤثر ترین اسلحہ دعا ہے. الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اسی دعا کے ذریعے آپ اپنے دشمنوں کو، اور آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. علاقے بھر میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی، اس کو دشمنی نہیں کہتے ہیں. اور خاص طور پہ شیعان علی ابن ابی طالب، اگر کسی شیعہ نے کسی موڑ پہ آپ کے ساتھ کہیں زیادتی بھی کی ہے تو میں نے نجف کے ایک عظیم مرجع یہ سنا ہے کہ چونکہ اس کی نسبت علی ابن ابی طالب کی طرف ہے، اگر اس نے میرے حق میں کوئی زیادتی بھی کی ہے، میں اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے اسے معاف کر رہا ہوں. آپس میں کوئی کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا اور میرا دشمن وہ ہے جو علی حیدر کرار اور ان کی اولاد کا دشمن ہے.
ہمارا دشمن وہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن شیطان ہے۔ ہمیں سب کو مل کے شیطان کے حملوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بہترین اسلحہ استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اسلحہ کسی وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، نہ کوئی اس کی لمٹ ہے، جتنا مرضی ہے یوز کریں، جب استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جتنی دعا مانگتے چلے جائیں گے اتنا شیطان کے چنگل سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے دعا۔ عجیب بات ہے، دین کا ستون کہا گیا ہے دعا کو۔ یہ عمارت ہے نا، یہ اس کے ستون ہے۔ کتنے ستون ہے؟ 4 ستونوں کے اوپر یہ ایک ستون ہے، یہ ایک ستون، اور بھی شاید اس کے اندر پلر ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ 4 جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کی عمارت کچھ ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت امیر المومنین، اور دعا۔ عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ اگر آپ ایک ستون کو نکال لیں تو عمارت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پس تیری عمارت شیطان کے حملوں سے گر سکتی ہے اگر یہ ستون تیرے دین سے نکال دیا جائے۔ اہمیت دیکھیں دعا کی، اسی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا جملہ جو رسول اسلام نے فرمایا، واقعاً میں رات کو جب آ رہا تھا اور گاڑی میں آپ کی اس مجلس کی تیاری کر رہا تھا تو میں یہ جملہ پڑھ کے اس کتاب کے اندر حیران ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مرتبہ دیا ہے دعا کو۔ کہا دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور فرمایا وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا نور ہے دعا۔ یعنی بندہ جب دعا مانگتا ہے نا، اللہ کا عرش بھی چمکنے لگتا ہے، اس کی زمین بھی چمکنے لگتی ہے، کیونکہ رسول نے دعا کو نور کہا ہے۔ اور جب تم ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یوں دعا مانگتا ہے، تیرے ہاتھوں سے گویا نور کی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، جن سے اللہ کی زمین بھی منور ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا آسمان بھی منور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا مرتبہ رکھتا ہے اے بندہ مومن، جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، تیرے ہاتھوں سے نکلے ہوئے نور سے آسمان بھی منور ہے، زمین بھی منور ہے۔ اہمیت سمجھیے دعا کے، نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ فرمایا فعلیکم بالدعاء، تم پہ لازم ہے کہ دعا مانگو۔ اور اگلی جو شرط ہم بیان کر رہے ہیں دعا کی، اس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا۔ جب دعا کی اہمیت بتا چکے نا، دعا تمہارے لیے اسلحے کا کام کرتی ہے، دعا تمہارے دین میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تمہارے دین میں دعا نور سماوات ارض ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا علیکم بالدعاء، دعا کرو، وَأَخْلِصُ النِّيَّةَ، اور اپنی نیت کو خالص رکھو۔ یہ جملہ ہے جس کی طرف، اور اگر آپ اجازت دیں تو مخلصین کے متعلق میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کو، اگر آپ کی اجازت، مخلصین کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں، جو اپنے اپنے کام میں، جو دین کی خدمت کرنے میں جس حوالے سے بھی مخلص ہے، میں اس کے لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ ہم سب انشاءاللہ اپنے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں؟ جو جتنا مخلص ہے اتنی آواز میں بلند آواز صلوات بھیج دے۔ رسول توجہ کیجئے گا،
رسول اسلام فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہلکا، ساری کی ساری انسانیت ہلاکت اور خسارے میں ہے، الا العالمون، سوائے عالم کے، عالم کے علاوہ باقی سارے خسارے میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کو سیٹ پہ کر لیا ہے، رسول اسلام فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ الا العالمون والعالمون کلہم حلقا الا العالمون، عاملون، اور عالم سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں سوائے وہ کہ جو اپنے علم پہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ عامل، عامل سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ادھر چکوال شہر میں جائیں تو اس کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ روحانی عامل ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں، کہ جن کے مذہب میں علی جیسا پیر موجود ہو اسے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے اور ان کی اولاد اطہار نے تمہیں ہر چیز سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، تیرے گھر میں جادو نہ آئے اس کا بھی بتایا ہے، نظر بد سے بھی بچایا ہے، حسد سے بچایا ہے، ہر چیز کا نسخہ جو آپ کے سب سے بڑے پیر اور نجف کے گدی نشین علی ابن ابی طالب نے تجھے یہ نسخے دیے ہیں، تو کیا ضرورت ہے تمہیں غیروں کے در پہ جانے کی؟ ناراض تو نہیں ہے، چونکہ گدی نشین تو نہیں بیٹھا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد ویلے بیت محمد۔ فرمایا الناس کلہم ہلکا، سارے کے سارے لوگ ہلاکت میں ہیں، الا العالمون، سوائے عالم کے، والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور عالم سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں، الا کہ جو اپنے علم پہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ فرمایا والعاملون کلہم حلقہ الا المخلصون، اور عالم عامل بھی سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں اگر ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر عمل کسی کے لیے کر رہے ہیں، مجلس کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں سے داد وصول کی جائے اور یہ کہا جائے کہ فلاں تو بہت اچھی مجلس پڑھ رہا ہے، تو یہ مجلس لوگوں کے لیے پڑھی گئی ہے، سید الشہداء کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھی گئی، رب کے تقرب کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھی گئی ہے، لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ پڑھی گئی ہے۔ لہٰذا میں سب سے پہلے اپنی مثال دوں، اسی طریقے سے عزاداری میں ماتمی ہے، اگر وہ ماتم اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں بھائی بڑے جمپ لگا کے ماتم کرتا ہے اور زور سے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر رہا ہے۔ ہاں اگر یہ تیری نیت ہو کہ میں یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں، یہ میں قیامت تک کے لیے ہر یزید کو پیغام دے رہا ہوں کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا، اگر یہ پیغام دے رہا ہوں اور یزید کے منہ پہ تماچا لگا رہا ہوں تو پھر تو میری عزاداری عبادت ہے۔ جی لہذا عالم، عامل اور مخلص، مخلص نہیں ہے تو عمل کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور اگلا جملہ جو خطرناک ترین جملہ ہے، فرمایا والمخلصون فی خطر عظیم، اور جو مخلص ہیں نا وہ عظیم ترین خطرے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلا عالم، عامل، مخلص نہیں ہے، ان کے اوپر پھر شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ان کو تو شیطان نے ٹریک پہ لگا دیا ہے کہ آپ چڑھ جاؤ اس کے اوپر، جو ٹریک میں نے تمہیں دیا ہے، جو تم نے ریاکاری کرنی ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے وہاں تو تم چڑھ گیا ہے۔ اب پیچھے بچ گئے ہیں مخلصین فقط، اب شیطان کی ساری کوششیں مخلصین کے متعلق ہو جائیں گی کہ ان کو ان کے اخلاص سے ہٹایا جائے، ان کے عمل میں ریاکاری پیدا کی جائے،
تاکہ ان کا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے۔ اس لیے اے میرے عزادار دوست، اے میرے مجلس عزا برکباب کرنے والے بانی، اے میرے سبیل لگانے والے میں مومن بھائی اور دیگر عبادتیں انجام دینے والے، شیطان کے اس حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، اپنی عبادتوں میں قربت پیدا کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ عمل میں اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کا اخلاص حاصل کرے، اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرے۔ جتنا اخلاص پیدا کرتا چلا جائے گا رب توفیق دیتا چلا جائے گا، شیطان کے حملوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دی محمد والے بھائی۔ تیسری شرط بغیر کسی توقف کے، یہ بڑے مہم نکات ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے رک کے، لیکن تیسری شرط العمل، دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ دعا مانگ کے انسان عمل نہ کرے تو کیا ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ الداعی بلا، توجہ کیجیے گا، الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر۔ دعا کی ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، عمل کے بغیر دعا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کمان کے بغیر تیر چلائے۔ عجیب مثال دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کوئی بندہ کمان کے بغیر تیر چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ یہ تیر زیادہ سے زیادہ آپ پھینکیں گے اس دیوار تک جائے گا، نہ نشانے پہ لگے گا، نہ ہی اگلے دشمن کو زخمی کر سکے گا۔ اس تیر کی کوئی تاثیر نہیں ہے جو کمان کے بغیر چلایا جائے، اسی طریقے سے اس دعا کی بھی کوئی تاثیر نہیں ہے جو عمل کے بغیر کی جائے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی ذات پہ صلوات پہ فرمایا اوحى اللہ الی اخی عزیر۔ رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی عزیر، نبی گزرے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، ان کی طرف وحی کی۔ کیا فرمایا؟ یا عزیر، بڑا پیارا جملہ ہے۔ میں کہوں گا کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو نا تو سونے کے ساتھ یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے، اور اگر مجھے چکوال کی لوکل گورنمنٹ یہ اجازت دے تو میں چکوال کے تمام بجلی کے کھمبوں پہ اور پولز پہ یہ پینافلیکس بنا کے یہ جملہ لکھ دوں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس جملے کو پڑھے۔ یہ کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ انسانیت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات عزیر نبی کو کہہ رہی ہے، اے عزیر احسنی بقدر طاعتک علی عذابی، اے عزیر میرے بندوں کو کہہ دے کہ میری اتنی معصیت کریں جتنے میرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو نا اتنی معصیت کرو۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ پیارا ہے جو دعا کے متعلق ہے، فرمایا وَسَلْنِ الْحَوَائِجَ وَسَلْنِي حَوَائِجَكَ عَلَى مِقْدَارِ عَمَلِكَ لِي، اور مجھ سے اتنی دعا مانگ جتنا میرے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو جملے واقعاً سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ اتنی معصیت کر جتنی سزا بھگتنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اتنی دعا مانگ جتنا تو میرے لیے عمل کرتا ہے۔ اب اگر کسی اچھا کتنا عمل چاہیے دعا کے لیے؟ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان رات کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کریم ہیں، یہ اہل بیت، اللہ کی ذات کتنی کریم ہے۔ کہا عمل کر، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرنا، تھوڑا بہت عمل بھی ہو تو کافی ہے، کتنا عمل ہو تو دعا قبولیت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یکفی من الدعاء مع البر مع یکفی الطعام من الملح،
جتنا کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے نا، دعا کے ساتھ اتنا عمل کافی ہے۔ لیکن یوں نہیں ہو کہ دعا یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے اور پھر ہاسپٹل ہی نہ لے کے جائے۔ کچھ تو تم بھی کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ مراد ہے عمل سے۔ عمل سے یہ مراد ہے کہ جس چیز کے لیے، اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دوں، جس چیز کی دعا مانگ رہا ہے اس کے ظاہری وسیلے بنانا تیرا کام ہے، معجزہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ ظاہری وسیلے تو نے بنانے ہیں، اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس تو لے کے نے جانا ہے، اور اگر کوئی بچے نے دعا مانگی ہے امتحانات کے لیے، پڑھنا تو اس کا کام ہے نا، وہ کہے کہ میں پڑھوں گا نہیں، بیٹھ جاؤں گا، چونکہ اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، پھر کوئی نہیں دعا قبول ہونے والی۔ عمل کر، اتنا عمل جتنا کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے، پھر دیکھ اللہ تیری دعا کو کس طرح درجہ استجابت تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی پیاری حدیث، ویسے میرا گلا اب سیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام رضا علیہ السلام، زیادہ تنگ نہیں کروں گا، بس ایک شرط میری اور رہ گئی اور میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام رضا کا بڑا پیارا فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، ایک محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ اشیاء بغیر سبع من الاستہزاء، فرماتے ہیں 7 چیزیں 7 کے بغیر مذاق ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا، پیارا کلام ہے امام رضا علیہ السلام کا، یہ فرامین نہیں پڑھے جاتے ہماری مجالس میں، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، باقی مجالس ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں۔ اور سبعۃ اشیاء بغیر اشیاء من الاستہزاء، 7 چیزیں 7 کے بغیر مذاق ہیں، یعنی 7 چیزیں اس کے ساتھ اگر آپ کی 7 چیزیں نہیں ہیں تو وہ مذاق ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ۔ سب سے بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ساتھ مذاق کریں نا، آپ خود ہنسیں کہ میں کتنا بے وقوف میں اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلا وہ بندہ، بس جتنی توجہ آپ کریں گے میں اتنی جلدی سے فقط ان 7 چیزوں کو ٹچ کرتا ہوا نکل جاؤں گا۔ فرمایا من استغفر بلسانہ ولم یندم فقد استہزأ بنفسہ، جو بندہ اپنی زبان سے فقط استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 نہیں 1000 تسبیحاں اپنی زبان سے پڑھ لے، ولم یندم، دل سے سچی ندامت گناہ پہ اختیار نہ کرے، فقد استہزأ بنفسہ، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پہلا بندہ زبانی جمع خرچ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مسجد سے نکلا پھر وہی کام، اس کا مطلب ہے کہ دل سے ندامت اختیار ہے نہیں کی ہے۔ فرمایا کفا بالندم توبتن، توبہ کی پہلی سیڑھی ندامت اور پشیمانی ہے۔ انسان نادم ہو جائے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا تھا، آج کے بعد وہ نہیں کروں گا۔ ومن سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، جو بندہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بہت بڑا دین کا خدمت گزار بن جاؤں، ولم یجتہد، توفیق کے لیے دعا مانگے لیکن کوشش نہ کرے، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ومن استحزم ولم یحضر، جو بندہ چوکنا تو ہو کسی چیز سے بچنے کے لیے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے، جیسے کووڈ میں
آپ سارے چوکنا تو تھے نا کہ ہمیں کہیں یہ وائرس نہ لگ جائے، لیکن آپ نے سوشل ڈسٹنس کو اختیار نہیں کیا، یا ماسک نہیں پہنا، یا سینیٹائزر کو یوز نہیں کیا، تو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیے اور ساتھ اپنے آپ کو چوکنا رکھا ہوا ہے، فقط استہزاء بنفسہ، گویا اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چوتھا، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الشَّدَائِدِ، جو بندہ اللہ سے جنت کی ڈیمانڈ تو کرے لیکن دنیا میں مصیبتوں پہ صبر نہ کرے، فقد استہزأ بنفسی، اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاق کیا۔ وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، جو بندہ دنیا میں اللہ کی اخروی آگ سے نجات کی پناہ مانگے اور کہے اعوذ باللہ من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وَلَمْ يَتْرُكِ الشَّهَوَاتِ، اور دنیا کی شہوات اور لذات کو ترک نہ کرے، فقط استہزأ بنفسہ، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آخری وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، من ذکر اللہ ولم یستبق الی لقائہ، جو بندہ اللہ کو یاد کرے اور اس کی ملاقات کے لیے دوسروں پہ سبقت لے جانے کے لیے عملی اقدام نہ کرے، فقد استہزأ بنفسہ، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ 7 وہ بندے ہیں جن میں ایک وہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، گویا اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاق کیا ہے۔ آخری شرط اور ختم کر دی میں نے مجلس، دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا لقمہ طاہر پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لقمہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ آپ جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جہاں سے آپ کے اور آپ کے بچوں کا رزق آ رہا ہے، آپ اپنے اس کام میں 100% مخلص ہیں اور اپنی روزی کو حلال کر رہے ہیں، اور جو رزق تیرے پاس گھر میں آ رہا ہے اگر وہ رزق پاک ہے، حلال ہے، اگر ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ کہوں، یہ فقط رزق کے حرام یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کا مال چوری اور ڈاکہ کر لے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے جی۔ اگر کوئی بندہ، سخت بات کہنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے ذمے واجبات مالیہ کو ادا نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو وہ کہاں سے پاک ہو گیا ہے؟ کے حصے میں خمس بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، کفارہ بنتا ہے، فدیہ بنتا ہے، جو جو واجبات مالی اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ اس کو ادا نہیں کر۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میری بچت نہیں ہوتی، میرے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں فقیر کے اوپر بھی خمس واجب ہے۔ جب اس کی خمس کی سالانہ تاریخ آتی ہے، جو اس کے گھر میں اور کچن میں آٹا، دال، چاول، چینی، آئل، گھی بچا ہوا ہے، اس کا 5واں حصہ ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بینک بیلنس بہت زیادہ بھرے ہوئے پڑے ہوں تو تب ہی انسان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، نہیں نہیں، جو کچھ تیری بچت ہے اس کے اوپر اللہ کی ذات خمس مانگتی ہے تجھ سے کہ تو نے خمس دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور دیگر اپنے واجبات مالیہ کو ادا کرنا ہے۔ لہذا توجہ کیجئے اس کی طرف، جب ہم کہتے ہیں کہ لقمہ حلال ہو اور لقمہ حرام نہیں ہونا چاہیے تو بہت سارے لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے، الحمدللہ میں تو ٹھیک طریقے سے کما رہا ہوں، میرا تو جاب بھی ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے کماتا ہوں لیکن خمس ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تیری جاب میں تو اخلاص موجود ہے، قربت موجود ہے اور پراپر کام کر رہا ہے، لیکن وہاں سے جو کما کے لا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ بطول کا ہے، ایک آل رسول کا ہے۔ جب تک وہ ادا نہیں کرے گا میں خمس کا غاصب کہلاؤں گا۔ جو ناراض نہیں ہیں بلند آواز سے صلوات بھیج۔ میں فقط ایک جملہ
لقمہ حرام کے اوپر عرض کر کے آپ کی دعوتوں کو، آپ کی زامتوں کو ختم کروں گا۔ فرمایا رسول اسلام فرماتے ہیں من اکل لقمتا من حرام، جو بندہ حرام لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز 40 راتوں تک اس کی قبول نہیں ہوتی۔ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَ 40 صَبَاحًا، اور 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر میں بلیم کروں اللہ کو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک آخری جملہ اور ختم کر دی میں نے مجلس۔ فرمایا الدعاء مفتاح الحاجہ، چابیاں تو سب نے رکھی ہوئی ہیں یا نہیں رکھی ہوئی؟ سمجھیں گے جن کے پاس چابی ہے وہ اس جملے کو سمجھیں گے۔ الدعاء مفتاح الحاجہ، دعا حاجت کی کیا ہے؟ چابی اور کنجی ہے۔ وَلُقَمُ الْحَلَالِ أَسْنَانُهُ، چابی کے آگے دندان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا۔ اگر چابی ہو اور دندان نہ ہو تالا کھلے گا؟ چابی تو ہے نا بھئی، دندان نہیں ہے۔ فرمایا دعا مفتاح الحاجہ، حاجت کی کنجی اور چابی دعا ہے، اور لقمہ حلال اس کے دندان ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کلام اہل بیت ہے جو ہمیں نہیں سنایا جاتا۔ آپ واقعاً مظلوم یتیمان اہل بیت ہیں کہ جن کو اتنے پیارے پیارے کلمات ہیں جو نہیں سنائے جاتے۔ فرماتے ہیں لقم الحلال اسنانہ، حلال لقمہ اس کے دندان ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح چابی دندان کے بغیر اپنی کوئی تاثیر نہیں رکھتی ہے، اسی طریقے سے دعا لقمہ حلال کے بغیر کوئی تاثیر ہے۔ دندان کے بغیر تالے میں جتنی مرتبہ صبح سے لے قیامت کے دروازے تک اس کو کھولتے رہیں وہ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا، بالآخر دروازہ توڑنا پڑے گا یا تالا توڑنا پڑے گا۔ لہٰذا تالا توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی چابی کو درست کرو اور اس کے دندان آگے سے لگوا لو۔ اسی طریقے سے اپنی دعا قبول کروانی ہے تو اپنے لقمے کو حلال کر لو، اللہ کا یہ وعدہ تیرے شامل حال ہو جائے گا، تو مانگ میں دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلیہ۔ روک دی گفتگو، کل انشاءاللہ دعا کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ اور مانع ہوتی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 8 محرم کا دن آل رسول پہ بڑا سخت اور کڑا دن تھا۔ کل سے آپ مختلف جلوسوں میں، مجالس عزا میں شریک ہو کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی بھی پی رہے ہیں، سبیلیں بھی تناول فرما رہے ہیں، مشروبات بھی تناول کر رہے ہیں، لیکن بخدا کل 7 محرم سے آل رسول کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ اسی وجہ سے غریب کربلا نے کہا نا، ایشیو جب ٹھنڈا پانی پیو نا، کم از کم محرم میں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو نا، سبیل پہ جاؤ گے نا گلاس ہاتھ میں پکڑو گے، غریب کربلا کی پیاس کو یاد کرنا ہے، اصغر کی پیاس کو یاد کرنا ہے، 4 سالہ سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا ہے۔ عزادارو، وہ 4 سالہ بچی جو کربلا میں چھوٹے بچوں کو یہ دلاسے دیا کرتی تھی، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، میرا چچا غازی ابھی زندہ ہے۔ آج اس علمدار کے مصائب پڑھنے ہیں جن کے سہارے مدینہ سے علی کی بیٹیاں چلی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ 2 سے 2 جملے تمہید کے اور شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا،
جب جناب سرکار وفا کی ولادت ہوئی نا، جناب امیر علیہ السلام کے پاس سفید لباس میں لپٹے ہوئے غازی کو لایا گیا۔ میرے مولا نے کپڑا ہٹایا، دائیں بازو پہ بھی بوسے دیے، بائیں بازو پہ بھی بوسو دیے۔ جناب ام البنین نے پوچھا، کہا مولا بچوں کے چہرے چومے جاتے ہیں، پیشانی چومی جاتی ہے، ہونٹ چومے جاتے ہیں، گردن چومی جاتی ہے، سینہ چوما جاتا ہے، آپ نے عجیب کام کیا ہے، دایاں بازو بھی چوما ہے، بایاں بازو بھی چوما ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا ام البنین تجھے نہیں پتا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ میرا بیٹا میرے حسین کی نصرت میں اپنے دونوں بازو کٹا دے گا، میں بھی نہیں ہوں گا، تو بھی نہیں ہوں گی، میں ان بازوؤں کو آج چوم رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ شہید ہے کربلا کا جس کی ماں ام البنین واقع کربلا کے بعد جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی تھیں، 5 قبریں بناتی تھیں، اور اتنے دکھ بھرے بیان کیا کرتی تھی نا جنت البقیع کے قریب سے۔ مروان جیسا دشمن اہل بیت بھی جب گزرتا تھا نا، میری آقا زادی کے بینوں کو سن کے دھاڑے مار کے روتا تھا۔ میری آقا زادی کہتی تھی، لوگو لا تدعونی ام البنین، آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا، اور میں اس وقت ام البنین تھی جب میرا جعفر زندہ تھا، جب میرا عباس زندہ تھا، میں اس وقت ام البنین تھی، مجھے آج کے بعد ام البنین نہ کہتی۔ جو قیامت کے جملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر روتے روتے 4 قبروں کے نشان مٹا دیتی، ایک قبر باقی رکھتی، کہتی او میرے بیٹو تم پہ رونے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس 5ویں قبر غریب کربلا کی قبر پہ نشان پہ رہوں گی، اور جس کی ماں کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں۔ اجرکم اللہ۔ تیاری کر، غریب کربلا کے اس شیر بھائی کے مصائب پڑھنے لگے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بحار الانوار کی روایت ہے، جب میری آقا زادی جناب زہرائے مرضیہ میدان محشر میں آئیں گی نا، عزادارو عجیب شفاعت کریں گی، آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی دختر، اے زخمی پہلو والی زہرا، آج اپنے شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ میری بی بی رو کے کہیں گی، آج اپنے شیعوں کے لیے شفاعت کے لیے میرے پاس عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اتنا عظیم ہے میرا عباس جس کے بازو تیری اور میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ عزادارو بس ایک جملہ تمہید کا، عذری بہت بڑا شاعر گزرا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ 10 محرم کا دن آیا، عذری نے قصیدہ اور مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ اہل بیت کا پہلا جملہ لکھا، یوم استجار ابو الفضل بالہدا، 10 محرم کا دن وہ دن تھا جب سارا دین حسین کی پناہ میں تھا اور حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ جملہ لکھ کے قلم رکھ دیا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین معصوم ہے، عباس غیر معصوم ہے، بھلا معصوم غیر معصوم کی پناہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جرت ہے، جسارت ہے، نہیں لکھتا، شعر کو مکمل نہیں کیا، قلم رکھ دی۔ عذری رات کو سویا، خواب میں غریب کربلا آئے، کہا عذری جو تو نے لکھا ہے سچ لکھا ہے، اور تیرے شعر کی صداقت کی دلیل یہ ہے، اب اگلا جملہ میں حسین مکمل کروں گا۔ عذری پورا جملہ یہ لکھ، یوم استجار ابو الفضل بالہدا، 10 محرم کا دن وہ دن تھا جب سارا دین حسین کی پناہ میں تھا، حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ عذری یہ جملہ بھی لکھ، اس دن نہ فقط میں عباس کی پناہ میں تھا، اور میری زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی، اور میری سکینہ بھی عباس۔ اللہ جانے آپ بھی کچھ لوگ انتظار میں ہیں میں مسائب پڑھوں گا، میری ہمت نہیں ہے میں اس سے زیادہ مسائب پڑھ سکوں، تیری آنکھ کی قسمت ہے تم روئے۔ عزادارو آ گیا وہ وقت جب میرے مولا، منظر بنانا اللہ کی قسم رونے کے لیے اتنا کافی ہے، منظر کربلا کا صحرا بنانا، یوں خیام حسینی لگے ہوئے ہیں، سارے مارے گئے، اب
اون محمد، علی اکبر، قاسم سارے شہید ہو گئے۔ میرے مولا عباس نے خالی خیموں کا ایک چکر لگایا، علی اکبر کے خیمے میں آئے، وجدہا خالیا، خیمے کو خالی پایا، قاسم کے خیمے میں آئے، خالی پایا، سارے خیموں کا چکر لگائے نا، خالی پایا۔ ایک قیامت کا منظر دیکھا، سکینہ چند بچوں کے ساتھ آ رہی ہے اور بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، صبر کرو، میرا چچا عباس زندہ ہے، وہ یقیناً ضرور پانی لائے گا۔ عزادارو، اس قیامت کے منظر کو دیکھ کے میرے مولا عباس حسین مولا کی بارگاہ میں آئے، کہا مولا حل لی من رخصہ، کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ موت کا نام آنا تھا نا۔ میرے مولا نے جملہ کہا، عباس انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا جرنیل ہے۔ عزادارو، لشکر کا نام آیا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کدھر گیا ہے وہ جس کا میں جرنیل ہوں؟ قاسم بھی چلا گیا، اونو محمد بھی چلے گئے، ہم شکل پیغمبر بھی مارے گئے، او میرے مولا وہ لشکر کدھر ہے؟ دونوں بھائی بڑی دیر تک گریا کرتے رہے۔ کہا عباس اگر جانا ہی ہے نا، فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرتے چلو۔ عباس جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے چلے۔ کہا عباس رک جاؤ، ذرا بین زینب کو الوداع کرتے چلو۔ عزادارو، کوئی قیامت کا جملہ ہے، بین زینب کو الوداع کرتے چلے۔ خیمے میں آئے نا، جب مکمل تیاری کر کے میری آقا زادی خیمے میں بیٹھی تھی، عباس بھیا کو آتے ہوئے دیکھا نا، کہا عباس جو بھی صبح سے گیا ہے نا واپس نہیں آیا ہے، تم بھی واپس نہیں آئے گا مجھے پتہ ہے، لیکن جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سن لیجئے۔ عباس میرا سن چھوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی تھی، بابا نے میرے سر کے بوسے لیے تھے، میرے ہاتھوں کے بھی بوسے لیے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا، بابا میرے سر کو کیوں چوم رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ زینب ایک وقت ایسا آئے گا تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ عباس بھیا بابا کی حدیث تھی، مجھے شک تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اکثر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھیا ہو بھلا کس میں جرت ہوگی اس کے سر سے چادر اتارے۔ عباس آج تو جا رہا ہے، مجھے بابا کی حدیث سمجھ آ رہی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے وہ میرا پردہ سلامت نہیں رہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رولائے تمہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، غریب 2 دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، دل جتنا دل کرے رو۔ عزادارو آ گئے میدان میں، میرے آقا نے 4000 کے پہرے کو توڑا، پانی کے لیے گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے جو ہی واپس نکل رہے تھے نا، اب عباس کا ہم و غم تھا کسی طریقے سے مشک خیموں کے اندر پہنچ جائے۔ عزادارو عباس نے وہ رستہ اختیار کیا جس رستے سے نہیں آئے تھے۔ عزادارو کھجوروں کے درختوں کے اندر سے ہوتا ہوا عباس خیمے کی طرف بڑھا۔ عزادارو ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے کمینے نے عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا، دائیں بازو کٹا، عباس نے مشک کو بائیں بازو میں ڈالا، ایک اور کمینے نے وار کیا، عباس کا بائیں بازو بھی کٹ گیا۔ ہمت اب بھی عباس میں ہے، جو کام میرے مولا نے کیا ہے نا، مشک کے تسمے کو، مشک کے منہ کو اپنے منہ میں ڈالا اور یوں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ مشک کو پکڑ کے گھوڑے کی زین کے اوپر جھک گئے۔ مجھے تیر لگتے رہیں کوئی پرواہ نہیں، مشک کسی طریقے سے خیمے پہنچ جائے۔ دشمن سمجھ گئے آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشک کے اندر ہے۔ حکم ہوا ایک بار کی چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزادارو تیروں کی بارش ہوئی۔ عزادارو ایک تیر عباس کے دل پہ آ کے لگا، یعنی مشک پہ لگا، مشک پہ لگنے
لگنا تھا پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی۔ اب عباس نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا دیا۔ سکینہ شرمندہ ہوں، میں پانی نہ پہنچا سکا اور میرا لاشا بھی خیمے نہ جائے۔ اجرکم العزادارو، کربلا کا رونے کے لیے جو دعوت دے رہا ہوں، اب تک جو آنکھ نہیں روئی عزاداران مظلوم کربلا۔ کربلا کا ایک خطیب ہے، حرم امام حسین میں مجلس پڑھ رہا ہے، خواب میں دیکھا خاتون جنت آئی، کہتی ہے اے خطیب تو نے کبھی میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے ہیں؟ کہا میری حق آزادی میں تو ہمیشہ آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو نے کبھی میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے ہیں۔ مصیبت میں بتاتی ہوں، کل تو نے شہادت عباس کی پڑھ کے یہ جملہ کہنا ہے، میری حق آزادی بتائیے کیا مصیبت کا جملہ ہے؟ کہا یہ پڑھنا ہے، جب کوئی گھوڑا سوار تیز دوڑ رہا ہو نا، اس کے بازو نہ ہو، وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ ہائے عباس، جب تو گھوڑے کی زین سے نیچے آیا تیرے بازو تو سلامت نہ تھے، اللہ جانے کیسے زین سے زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، دوڑتے ہوئے میرے آقا یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچے، الان انکسرت ظہری، عباس تو نے میری کمر کا زور توڑ دیا ہے۔ دوڑتے دوڑتے آئے، بس میں نے دو جملے مصیبت کے کہنے ہیں، دوڑتے دوڑتے لاش عباس پہ پہنچے۔ عزادارو اتنے زخم لگ چکے تھے نا میرے مولا کے جسم کے اوپر، کوئی جگہ سلامت نہیں تھی۔ حسین مولا نے چاہا کوئی جگہ جسم میں مل جائے، میں آخری بوسہ بھائی کو دے لوں۔ عزادارو آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، میرے مولا نے تیر نکالا، خون صاف کیا، دیکھا عباس رو رہے ہیں۔ عباس جیسا شیر بھی رو رہا ہے، عباس جیسا بہادر بھی رو رہا ہے۔ کہا عباس، اکبر جاتے وقت نہیں رویا، قاسم جاتے وقت نہیں رویا، تو ان کا بھی استاد ہے اور جرنیل ہے، جاتے وقت کیوں رو رہا ہے؟ یقیناً تیرا دکھ بڑا ہے، تیرے بازو کٹے ہوئے ہیں، تیری آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، تیرا دکھ بڑا ہے، لیکن رونا کیسا؟ کہا بھیا میں اپنی مصیبت کو یاد کر کے نہیں رو رہا، بھیا میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں، قاسم گرے آپ دوڑ کے گئے سر گود میں رکھا، علی اکبر گرے آپ دوڑ کے گئے سر گود میں رکھا، اون و محمد گرے آپ دوڑ کے گئے سر گود میں رکھا، میں گرا آپ دوڑ کے آئے سر گود میں رکھا، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گریں گے کون دوڑ کے آئے گا آپ کے سر کو گود میں رکھے گا؟ میں کہوں گا عباس غم نہ کیجئے، کوئی آئے نہ آئے، جنت البقیع سے ایک بی بی ضرور آئے گی جو اپنی عبا میں اپنے حسین کے سر کو رکھے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما، حاضرین مجلس کے گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ان میں انہیں نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت و کبریائی کا واسطہ ملک پاکستان میں امن و امان کا نفاذ فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما،
پرچم کفر کو سرنگوں فرما، مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے والی اور وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجلس میں جن جن مومنین نے تعاون کیا ہے اور دیگر مجالس میں تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انتظامیہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، ان کے گھروں سے ارضی و سماوی آفات کو دور فرما۔ پروردگارہ آج کی اس مجلس میں جن مومنین نے نیاز دی ہے، ملک مدثر حسین، خداوند عالم کی ذات ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ ایڈوکیٹ آزاد سرفراز اور سید صفدر شاہ صاحب کی بیٹی اور ایڈوکیٹ صاحب کی بیٹی بھی مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے، اور حماد جعفر کی صحت و سلامتی کے لیے کہا گیا ہے، اسے بھی اللہ کی ذات جلد شفائے کلی نصیب فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو درجہ استجابت تک پہنچائے، اور اس ذکر کو یوں ہی آباد رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ النبی و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔